مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، جب ہم آج کلام پر غور کرتے ہیں، پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جو اسرائیلی ہیں وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ہم دوسری تلاوت میں پہنچے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے بچے، یعنی کہ ہم نے ایمان کے وسیلہ سے کیا پائی ہے؟ نجات پائی۔ اور جب ہم تیسری تلاوت کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا پہنا۔ تو ان ساری باتوں میں اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو میں ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، پرانے عہد نامے میں طریقہ کار کچھ اور تھا، وہاں پہ غلطی کی جاتی تھی اور اس کی سزا ملتی تھی۔ گناہ کیا جاتا تھا، اس کی کیا ملتی تھی؟ سزا ملتی تھی۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گناہوں کی سزا کا کام ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے لو جی اب ہم گناہ کریں گے تو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اب جو معاملہ ہے وہ ہٹ کا ہے۔ جو نیا عہد نامہ ہے اس نے یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے کیا کیا؟ کفارہ دیا اور ہمارے گناہ معاف ہو۔ اب ہم پر گناہ کا اثر نہیں ہے، نہ ہی گناہ ہمارے جسم پر حکومت کرتا ہے، اور نہ ہی ہمیں گناہوں کی سزا ملے گی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بات ہی بڑی اچھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کوئی اور دنیا کے کہ ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی اور نیکیوں کی جزا۔ یہ سب کچھ تب تک تھا جب تک یسوع مسیح قربان نہیں ہوئے، تب تک شریعت ہی ایک طریقہ تھا کہ گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنی کی۔ گناہ اور نیکیاں دونوں کو تولا جاتا تھا، اور اگر آپ نیکیوں میں آ گئے ہیں تو آپ جزا پاتے تھے، اور اگر آپ برائیوں میں آ گئے ہیں تو آپ سزا پاتے تھے۔ لیکن جو ہی آپ مسیحیت میں آتے ہیں تو یسوع مسیح نے ایک ہی دفعہ آپ سب کے گناہوں کے لیے کفارہ دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے گناہ تو ہو گئے معاف۔ تو پھر آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، ہمیں سزائیں کون سی ملے گی، کس وجہ سے ملے گی۔ یہی بات ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو نہ سمجھے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا ایک ایگزامپل کے ذریعے تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ قرضہ کس نے لیا؟ حکومت نے۔ مقروض کون ہے؟ کون؟ اچھا، جو بچہ پیدا نہیں ہوا وہ بھی قرضے میں ہے، اور جب وہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ مقروض۔ اس نے تو قرضے ہی لیا، مقروض کیسے ہو گیا؟ بات کو سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے جب حضرت آدم کی وجہ سے گناہ آیا تو ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہ میں پیدا ہوا، گناہگار چہرہ۔ جو ہی یسوع مسیح نے قربانی دے دی تو ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہ میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ کس میں پیدا ہوا؟ مسیح میں۔ جیسے آدم کی وجہ سے اس کو سزا کا حقدار ہوا، ویسے یسوع مسیح کی وجہ سے ہر آنے والا بچہ جو ہے وہ جزا کا کیا ہو جاتا ہے؟ حقدار، کہ اس کے گناہ اس پر نہیں آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے گناہوں کو کیا دے دیا؟ کفارہ۔ ایک ہی دفعہ قربانی دے کر ہماری آنے والی نسلوں کے بھی گناہ معاف ہو گئے، ان پر گناہ کا اثر نہیں ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیتھولک چرچ کبھی بھی نہیں کہتا کہ بڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرو پھر واپس مانو، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں، ہمیں یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ آپ کے گناہوں کے لیے قربانی دی، یوں آپ کے گناہ معاف ہوئے اور آپ کی نسلوں کے گناہ بھی معاف ہوئے۔ اب گناہ کا آپ پر کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا، نہ ہی گناہ آپ پر حکومت کر سکتا ہے، نہ ہی گناہ کسی بھی طور پر آپ کے جسم میں رہ سکتا ہے اور آپ کو قید کر سکتا ہے۔
تو پھر ہم جو الگ مخلوق ہیں، جو اصل میں بادشاہی کے وارث ہیں، ہمارا درجہ کوئی الگ ہے باقی پوری دنیا سے، ہم لوگ پھر کس چیز کی سزا پائیں گے؟ کیا ہوگا تمہیں سزا ملے گی اور کیا نہیں ہوگا تو ہمیں سزا ملے گی؟ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا سزا ملے گی یا کیا نہیں ہوگا تو سزا ملے گی، اور کیا ہوگا تو جزا ملے گی اور کیا نہیں ہوگا تو جزا۔ ہمیں آج اس بات پر غور کرنا ہے۔ یسوع مسیح آج جب انجیل مقدس میں متی رسول کی مارملیتی کی انجیل ہم نے پڑھی، اس کا 31واں اور 25واں باب اور اس کے 31ویں آیت سے جب ہم نے دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے ان لوگوں سے جو برگزیدہ ہیں، جو اچھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ برائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ ہوئے۔ اب جو برگزیدہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ یسوع مسیح کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، ان کے متعلق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، اس لیے آپ کیا ہو؟ برگزیدہ ہو۔ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے پہنائے، میں بیمار تھا اور تم نے میری بیمار ڈالی تھی، میں قید میں تھا اور تم نے میری خبر لی۔ یعنی کہ یسوع مسیح اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو مسیحیت ہے وہ نیکی کا نام ہے۔ مسیحیت کس کا نام ہے؟ نیکی کا نام۔ آپ کے گناہ جب معاف ہو گئے، آپ کے لیے جب یسوع مسیح نے قربانی دے دی تو اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیک اعمال کرنے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ تب ہے جب ہم نیک عمل نہیں کرتے۔ جب ہم نیک عمل نہیں کرتے تو وہ گناہ ہے۔ آپ کچھ کرنا جانتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ گناہ۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور جب آپ نے اسے دیکھا اور آپ کو لگا کہ اسے پانی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پانی تھا، آپ نے نہیں پلایا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو لگا کہ فلاں شخص کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس تھے، آپ نے اسے نہیں دیے تو آپ نے گناہ کیا۔ ہمارے گناہ اصل میں ہماری نیکی نہ کرنا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی نیکی کے لیے ہوئے، کیونکہ جس کے ہم پیروکار ہیں وہ کون ہے؟ نیک استاد ہے، وہ نیک ہے، وہ پاک ہے۔ اور جب ہم پاک کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہم بھی پاک ہے، کیونکہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو کیا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم نجات کے پانی کے ماننے والے ہیں تو سب نے کیا پالی؟ نجات۔ جب ہم ایک پاکیزہ ہستی کے ماننے والے ہیں تو سب کیا ہو گئے؟ پاک۔ اب ہمیں پاکیزگی میں چلنے کی ضرورت ہے، نیک اور اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ اب ذرا غور کریں کہ جب یسوع مسیح نے ان باتوں کا آغاز کیا تو پہلے 10 کمالیوں کی متعلق بات کی کہ 5 کون سی ہیں؟ ہوشیار ہیں، اور 5 کیا ہیں؟ بیوقوف۔ اچھا وہ بیوقوف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو تیل ہے انہوں نے اس تیل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگلی ایگزامپل، اگلی تمثیل یسوع مسیح نے کیا دی؟ اگلی پیرابل وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص ہے اور اس نے ایک ساہوکار ہے اور اس نے اپنے نوکروں کو کیا دیا؟ پیسے دیے۔ ایک کو 5 دے دیے، ایک کو 2 دے دیے اور ایک کو 1 دے دیا، اور جو ایک والا ہے اس نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی پھر یسوع مسیح نے یہ بات کی، یعنی کہ یسوع مسیح آج ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بلا لیا گیا ہے، آپ کو پاک روح دے دیا گیا ہے، آپ کو مسح کر دیا گیا ہے،
آپ مسیح کے ہو چکے ہیں، اب آپ کو مسیح کے مطابق زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی آپ نے گزارنی ہے تو کس طرح کی گزارنی ہے؟ جب آپ ایک بچے کو جنم دیتے ہیں تو آپ کو اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیح میں ہو، اور اب آپ کو مسیحی زندگی گزارنی ہے، اور مسیحی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرنا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہاں جا کے حساب ہوگا، کتنی نیکیاں کی کتنی بدیاں کی۔ نہیں، یہ حساب نہیں ہوگا۔ یسوع نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ کہ حساب کس کا ہو رہا ہے؟ نیکیوں کا، صرف نیکیوں، صرف نیکیوں کا حساب ہوگا، کیونکہ گناہ تو آپ کے معاف ہو گئے۔ اب آپ نیکی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نیک کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے۔ یہ نیک عمل ہے۔ اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ بات کی سمجھ آئی؟ آپ کو ایک نیک کام کا پتا ہے اور آپ نے وہ نیک کام نہیں کیا تو آپ نے گناہ کیا۔ مسیحیت میں گناہ یہ ہے کہ آپ کو نیک کام کا پتا ہو اور آپ وہ نیک کام نہ کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے نہیں رکھا تو آپ نے گناہ کیا۔ آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی تو آپ نے گناہ کیا۔ آپ کسی کے ساتھ چل سکتے تھے، آپ نہیں چلے تو آپ نے گناہ کیا۔ آپ دوسروں کے لیے بہتر سوچ سکتے تھے، آپ نے نہیں سوچا تو آپ نے گناہ کیا۔ آپ ایک بیٹی کو بیاہ کر لائے، وہ آپ کے گھر آئی، آپ اس کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو آپ نے گناہ کیا۔ وہ جو بیٹی آئی ہے وہ اس ساس کو اپنی ماں سمجھ سکتی ہے، اگر اس نے نہیں سمجھا تو اس نے گناہ کیا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم گناہ کو پورے طور پر سمجھتے ہوں کہ اصل میں مسیحیت میں گناہ کیا ہے۔ مسیحیت میں گناہ ہے نیک کام نہ کرنا۔ ہم کئی دفعہ اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ کا مطلب ہے ہم سے کوئی برا کام ہو گیا۔ گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ گناہ کا مطلب مسیحیت میں یہ ہے کہ آپ تو پیدا ہی اچھے کاموں کے لیے ہوئے، اور اگر آپ نے اچھا کام نہیں کیا تو آپ نے گناہ کیا۔ تبھی پوچھا کیا جا رہا ہے کہ پانی نہیں پلایا، پوچھا دیکھیں کیا جا رہا ہے کہ پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ آپ یعنی کہ آپ نے خیال نہیں رکھا دوسروں کا، یہ پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ نیک عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، نیک اعمال کے حوالے سے پوچھا جائے گا، آپ کی برائیوں کے حوالے سے نہیں، آپ کے نیک اعمال کے حوالے سے آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے کتنے نیک اعمال کیے، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے تو کیوں نہ کیے۔ آپ کی کیپیسٹی میں تھا، آپ ایسا کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آپ بڑوں کی عزت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ گناہ ہو گیا۔ آپ احترام کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو یہ گناہ ہو گیا۔ آپ عزت کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو یہ گناہ ہو گیا۔ یعنی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے، آپ اپنی بیوی سے پیار کر سکتے ہیں، اگر نہیں کیا تو گناہ ہو گیا۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت کر سکتی ہے، اگر نہیں کرتے تو گناہ ہو گیا۔ اب وہ سوچے کہ میں تو گناہ کیا ہی نہیں کبھی، میں تو چرچ جاتی ہوں، میں تو بہت اچھی پاکیزہ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ عزت کرے، اگر اس نے نہیں کی تو اسے گناہ کیا، حالانکہ وہ سارا دن بے شک چرچ میں رہے۔ مسیحیت میں اور طرح سے سوچنا ہے، مسیحیت اور بات ہے۔
ایک نئی انسانیت ہے. اس میں سوچ کا لیول بدلنا چاہیے. آپ کو سوچنے کے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے نہیں سوچنا جس طرح سے آپ پہلے سوچتے تھے, بلکہ آپ نے ہٹ کر سوچنا ہے. ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ میں کون سی نیکی کر سکتا ہوں, کون سی نیکی کر سکتا ہوں, کس طرح سے نیکی کر سکتا ہوں, کس طرح سے نیک عمل کر سکتا ہوں, کیسے نیک زندگی گزار سکتا ہوں. یہ آپ کو سوچنا ہے. آپ کے پاس مواقع ہیں, آپ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے خداوند کی بات مرضی کو برا کیا. یہ ہے آپ کی وصیت. اصل میں آپ کو آج ایک بات پر غور کریں. میں ساری ریلیجن بیٹھا رہا ہوں کہ لوگ میں تو تنگ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ میری نیکی جو تھی وہ تو یہ تھی کہ میں دوسروں کا کتنا خیال رکھتا ہوں. وہ میں نے رکھا, وہ میں نے کیا ہے. تو جو میں نے کیا نہیں تو اس کا مطلب ہے میں نے کیا کیا, گناہ کیا. اور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کے تمام معاملات کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے تھے اور آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ پڑھ سکتے تھے, آپ کو پڑھنا آتا تھا, تو آپ نے بائبل کیوں نہیں کبھی پڑھی, پوچھا جائے گا. نیک کام کر سکتے ہیں اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. یعنی کہ جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا. آپ سے وہ حساب نہیں لیا جائے گا جو آپ سوچتے ہیں, بلکہ آپ سے یہی حساب لیا جائے گا کہ کیا آپ کر سکتے تھے, کون سا نیک کام آپ کر سکتے تھے اور آپ نے وہ نیک کام کیوں نہیں کیا. مجھے اور آپ کو اس بات پہ پورے طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کون سا نیک کام کر سکتا ہوں. تو آپ سارے نیک کام کر سکتے ہیں. آپ اور کچھ نہیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھ سکتے ہیں. آپ اس بات پر دھیان دے سکتے ہیں کہ وہ کہیں بھوکے تو نہیں سوئے, کیا آپ کے گھر میں کھانا بنا یا نہیں بنا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے گناہ کیا, کیونکہ آپ نے دھیان ہی نہیں رکھا. آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے گھر کھانا بنا یا نہیں بنا. آپ نے ان باتوں پر دھیان دینا. دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرنا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے بھی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, اور یہی آپ کی نیکی ہے, اور یہی اصل میں مسیحیت ہے. مسیحیت کی روح کچھ اور ہے. ہم نے کئی دفعہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے, مسیحیت کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہی ہوتا کہ مسیحیت اصل میں کیا ہے, مسیحی مذہب اصل میں کیا ہے, اور یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. آج میں اور آپ مل کر سوچیں گے, غور کریں گے کہ میں کتنے نیک کام کر سکتا ہوں اور میں نے کبھی نہیں کیے, اور کیوں نہیں کیے اس پر ہم سوچیں گے. اور اگر نہیں کیے تو آج سے شروع کریں, سوچنا شروع کریں, دھیان دینا شروع کریں. اور جب آپ اس پر دھیان دینا شروع کریں گے تو حقیقی معنوں میں آپ خدا کی پرزنٹ کہیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ سے آپ کی نیکیوں کا حساب ہوگا, آپ سے آپ کے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا, آپ کی نیکیوں کا حساب. مسیحیت میں صرف نیکیوں کا حساب ہے. مسیحیت گناہوں کے حساب کے متعلق جاتی نہیں, نہ ہی گناہوں کے حساب کو کہتی ہے کچھ, بلکہ وہ کہتے ہیں آپ سے آپ کی نیکیوں کا حساب لیا جائے گا کہ میں پیاسا تھا, پانی کیوں نہیں پلایا. پانی پلانا کیا ہو گیا, نیک عمل. تو حساب کون سا ہے, آپ کی نیکیوں. تو اس وجہ سے آپ نے جس چیز کا حساب دینا نا, اسی میں آگے بڑھنا ہے, اسی میں بہتر ہونا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو یقینی طور پر پھر آپ خدا کی بات مرضی کے عین مطابق ہوں گے, اور پھر آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے, کیونکہ آپ بھیڑوں میں شامل ہو جائیں گے, بکریوں میں شامل نہیں ہوں گے. خدا کرے کہ ہم اس کلام کو پورے طور پر سمجھیں تاکہ اپنی زندگیوں کو خدا کی بات مرضی کے عین مطابق ٹھہرانے والے